کہنے لگے نہیں، ناراض رہے۔ تو حضرت عمر یہ شکایت لے کے رسول اللہ کی خدمت میں گئے، جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ فلاں بات ہے۔ تو حضرت ابو بکر جو ہیں یہ میں نے کہا بھی ہے تو حضرت ابو بکر مان نہیں رہے، آپ انہیں فرمائیے۔ اتنی دیر میں حضرت ابو بکر بھی آ گئے۔ نبی کریم حضرت عمر کی بات سن کے غصے میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر بھی آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ واقعی میری غلطی تھی، مجھے مان جانا چاہیے تھا، عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم نے حضرت عمر کا مقدمہ حضرت ابو بکر کے خلاف نہیں سنا، کہا تم میرے لیے میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے؟ اگر اس سے کچھ بات ہو بھی جائے تو میرے لیے اسے چھوڑ دو۔ نبی کریم نے حضرت عمر کی بات کو، جبکہ اس وقت مقدمے مدعی وہ درست تھے، لیکن نبی کریم نے حضرت عمر کے خلاف حضرت عمر کا مقدمہ نہیں سنا تھا۔ اور آج ایک اتنا نیچا انسان جو سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان یا علی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ ان پہ اعتراض کرے کہ انہوں نے فلاں کام ایسا کیا تھا۔ اب رسول اللہ سے بہتر عدالت کس کی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے نہیں سنا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں کسی کو برا تو تب کہیں جب اللہ اسے برا سمجھ لے۔ دیکھیے نا، کسی کے متعلق گواہی دیں یہ بہت برا ہے، اللہ اسے مان لیتے ہیں کہ واقعتاً انہوں نے شہادت دی، لیکن صحابہ کے متعلق اللہ نہیں مانتے۔ تم ساری دنیا کے لوگ بھی مل جاؤ اور صحابہ کے متعلق بات کہو۔ حضرت جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما رعانی، جس نے مجھے اسلام کی حالت میں دیکھا اور وہ اسلام کی حالت پہ قائم رہا، اسی حالت میں اسے موت آئی، صرف رسول اللہ کو دیکھا اور اسلام کے اوپر رہا، اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ اور جن صحابہ نے آپ کو دیکھا، آپ سے علم سیکھا، آپ کا علم آگے پہنچایا، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنی اولادوں کو قربان کیا، کیا ان کے متعلق ہم یہ کہیں کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیوں نہ کیا؟ جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے تو میری زبان کیا ہے کہ میں ان پاک باز لوگوں کے متعلق بکواس کرتا رہوں؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ کو جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر نے جابیہ مقام پہ ہمیں خطبہ دیا، ہم کھڑے تھے تو کہنے لگے جس طرح میں تمہارے پاس کھڑا ہوں اسی طرح رسول اللہ ہمارے درمیان یہاں پہ کھڑے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی تھی۔ ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2363۔ نبی کریم نے فرمایا احفظونی فی اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے صحابہ جو ہے نا ان کا خیال ہمیشہ رکھنا، ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا، ان کی عزت و تکریم کو سمجھنا، اور اس کے بعد والے لوگ یعنی تابعین جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد ان کو یعنی تبع تابعین کو، صحابہ کی وجہ سے دو اور زمانے کے لوگوں کو فقیہت ملی۔ نبی کریم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، بعد میں جب بھی جو کوئی جنگ کوئی معرکہ ہوتا، لوگ پوچھتے تمہارے اندر کوئی صحابی ہے؟ تو کہتے ہاں ہمارے اندر ایک صحابی ہیں۔ تو لوگ کہتے پھر اللہ ہمیں ضرور فتح دیں گے، اس صحابی کی برکت سے اللہ تمہیں فتح دیں گے۔ جب یہ زمانہ بھی تھوڑا سا آگے گزرا تو پھر لوگ پوچھتے تمہارے اندر کوئی تابعی ہے؟ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا یا اس سے کچھ پڑھا، ایمان کی حالت میں فوت ہوا، تو جب پتہ چلتا ہاں ایک یا دو تابعی ہیں تو کہا پھر اللہ ہمیں ضرور فتح دے دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب زمانہ اور آگے گزرا
تو پھر کہا جاتا تبا تابعی ہے جس نے کسی تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ساری باتیں، یہ نصیحتیں ہمیں فرمائیں۔